ہماری جو آج کی زیارات ہیں وہ صرف تاریخی نہیں بلکہ مقدس بھی ہیں. ان مقامات پہ قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، جیسے یہاں سورہ الاحزاب اتری ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجو. مل کے دروشے پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. کوشش کریں جی آپ لوگوں کے مکے اور مدینے میں جتنے بھی دن ہیں، آپ کی جو فرض نمازیں ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کو مسجد نبوی اور مسجد الحرام مکہ میں ہی ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے 15, 18, 21 یا 28 دن ہیں، ان دنوں میں آپ جو فرض نمازیں حرم شریف میں پڑھ لیں گے، جب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے نا تو آپ پوری زندگی ملا کر بھی اتنا ثواب ایک جمع نہیں کر سکیں گے جتنا آپ ان 15 سے 21 دنوں میں جمع کر لیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مسجد الحرام مکہ میں ایک فرض نماز کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. دن میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی، کتنا ثواب جمع ہو گیا؟ 5,00,000 نمازوں کا. اور جب آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے نا تو بھائی پوری زندگی کیا 2 زندگیاں بھی جمع کر لی جائیں تو اتنا ثواب آپ جمع نہیں کر سکتے جتنا آپ نے ان 21 دنوں میں یا 28 دنوں میں جمع کرنا ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک فرض نماز کا جو ثواب ہے وہ 1,000 نمازوں کے برابر ہے، جو صحیح حدیث ہے. تو کوشش کریں آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں ہی گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے گزرے. نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور جہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں گے وہ یہاں پہنچ رہا ہے بھائی الحمدللہ. اور جب روضہ رسول پر جا کر آپ سلام پیش کرتے ہیں یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے. روضہ رسول پر جا کر جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر اس امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن ان کا جواب دینا وہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے، وہ ایک برزخی معاملہ ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے کہ تمام نبی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور جیسے ایک اور حدیث تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کو ایک پردے میں رکھا ہے کیونکہ یہ ایک برزخی معاملہ ہے. ہماری اگلی زیارت مسجد قبلتین ہے
قبلتین قبلوں والی مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی. جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی. بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، جہاں مسجد اقصی ہے. نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. لیکن نبی علیہ السلام کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمان اپنی عبادت، اپنی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائیں، جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دل میں یہ خواہش کیا کرتے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور بار بار اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے. ابھی جس مسجد میں ہم لوگوں نے اتر کے نفل پڑھنے ہیں، نبی علیہ السلام اس وادی میں، اسے وادی عقیق کہا جاتا ہے، جس کے اندر ہماری بس گھوم رہی ہے، اسے وادی عقیق کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام اس وادی میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام کو ساتھ لے کے مسجد قبلتین میں تشریف لے گئے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی. جب 2 رکعتیں پڑھ لی تو وہی نازل ہوئی. قرآن کے دوسرے پارے سورہ بقرہ میں وہ آیت موجود ہے جو قبلہ تحویل سے متعلق یہاں نازل ہوئی. تو جب نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھ لی، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہو گئے. قرآن کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اس آیت کا ترجمہ دیکھیں جی. کوشش کریں کہ جیسے یہاں مکہ مدینے میں نمازوں کی پابندی ہے، تو آپ لوگ یہ مدینے میں دعا کر کے جائیں اللہ سے کہ یا باری تعالیٰ اسی طرح واپس پاکستان جا کر بھی نمازوں کی پابندی اسی طرح رہے انشاءاللہ. اور ساتھ یہ کوشش کیجئے کہ ڈیلی بیسس پہ 1 یا 2 صفحے قرآن کا ترجمہ شروع کیجئے. آپ یقین کیجئے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا دیا ہے. ہم جو عربی میں پڑھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں بار، اس کا ثواب ہمیں ضرور مل رہا ہے، لیکن سمجھ ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہی. سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے. اور قرآن کا ترجمہ موجود ہے الحمدللہ ہر زبان میں. آپ ترجمہ لیجئے قرآن کا اور اس ترجمے کو پڑھنا شروع کیجئے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بھائی ہمیں قرآن کا ترجمہ مل رہا ہے. یہ جو قرآن کا ترجمہ بھائی یہ ابھی 100 سال پہلے ہوا ہے. 100 سال پہلے جو لوگ گزر گئے انہیں تو ترجمہ بھی نہیں ملا، وہ تو بیچارے بنا ترجمہ پڑھے ہی چلے گئے. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ میسر ہے. تو ترجمے والا قرآن خریدیے اور روزانہ کے 1-2 صفحے ترجمے کے ساتھ اسے شروع کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سب کوشش کریں گے نا جی؟ انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ کو اس آیت کا ترجمہ سناتا ہوں جو وہی یہاں پر اتری. نبی علیہ السلام نے جب 2 رکعتیں پڑھ لی تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے
جس سے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے. بیٹھ جائیے بھائی، گر نہ جاؤ. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے رخ کو اسی طرف پھیر لیجیے. تو جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنے رخ کو بیت المقدس سے پھیرا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور باقی کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مکمل فرمائی. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، ان کی اطاعت اور محبت دیکھیے. اب انہیں تو اس بارے میں علم نہیں کہ وہی نازل ہو گئی. تو جیسے جیسے نبی علیہ السلام اپنے چہرے مبارک کو پھیرتے گئے تو صحابہ کرام بھی اپنے چہروں کو پھیرتے گئے، اور بیت المقدس سے اپنے رخ کو پھیرا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. قبلہ تحویل کا آپ کو مسجد کے اندر جا کے سمجھ آئے گا. آپ کو راستہ سمجھاتا ہوں. الٹے ہاتھ میں دیکھیے 3 پائپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ درمیان میں 3 پائپ ہیں. جی جی جی. یہاں سے مرد داخل ہو جائیں، اس کے یہاں سے نیچے وضو خانے، نیچے پہلے وضو کریں، پھر سامنے وضو خانوں کے سامنے سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں، مسجد کے اوپر چلیں، مسجد اوپر بنی. جب اوپر جا کر مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو اس کے اوپر دیکھیے گا، دروازے کے اوپر ایک محراب کا نشان بنا ہے، وہ بیت المقدس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے یعنی مخالف سمت میں بیت اللہ کا رخ ہے، جس طرف نبی علیہ السلام نے نماز کو مکمل فرمایا ہے. بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے 2 نفل تحیت المسجد کے پڑھنے ہیں. کیا نیت کریں گے؟ تحیت المسجد. 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیجئے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ باری تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ سعادت بخشی، آپ لوگوں کو چنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا، ورنہ ہم سے کئی زیادہ عبادت گزار ابھی پاکستان میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور بھائی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں مکہ مدینہ آنے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کبھی مکہ جائیں گے، طواف کعبہ کریں گے، مدینے جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے، لیکن وہ لوگ اپنی یہ خواہش دل میں لیے دنیا سے چلے گئے. اور ان لوگوں میں میری ایک بہن بھی شامل ہے. ابھی 4 سال پہلے پاکستان میں، میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے، 4 سال پہلے پاکستان میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں، ایک کار کے حادثے میں میری بہن موقع پر فوت ہو گئی. 3 مہینے بعد اس نے عمرے کے لیے آنا تھا، تیاری مکمل تھی، لیکن وہ بیچاری یہاں مکہ مدینہ آنے کی خواہش دل میں لیے دنیا سے چلی گئی. آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک بار اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، آمین، اسے غریق رحمت کرے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین. اسی طرح آپ کے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. جتنا ثواب انہیں پہنچے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، برابر کا ثواب ہے. اور جب آپ عمرہ مکمل کریں گے تو ایک فرشتہ آپ کے اس پیارے کی قبر پہ جائے گا اور اسے یہ خوشخبری سنائے گا کہ آج آپ کے بیٹے نے، بھائی نے یا شوہر نے آپ کے لیے عمرہ کیا، یہ ثواب آپ کو پہنچے. تو جب یہاں سے جائیں، یہاں سے بڑا عمرہ کہلاتا ہے، جب یہاں سے بسیں جائیں گی جنہوں نے مکے جانا ہوگا، میقات سے یہاں نیت کرتے ہیں. احرام اپنے ہوٹل میں باندھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میقات پہ جا کے احرام باندھنا ہے، نہیں. کیا ضرورت ہے آپ واش رومز میں جائیں، وہاں پر اپنے احرام کو سنبھالتے پھریں. احرام اپنے ہوٹل میں باندھیں اور وہاں اتریں. صرف مقصد ہوتا ہے نیت کرنا، کیونکہ اکثر بسیں جب یہاں سے نکلتی ہیں عصر ہو چکی ہوتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں نا بسیں، 2-2:30 بجے تو آتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، بھرتے جاتے، تو عصر کے بعد تو نفل ہے ہی نہیں. تو پھر وہاں اترنے کا مقصد ہوتا ہے صرف نیت کرنا. وہاں اتر کے آپ نے نیت کرنی ہے عمرے کی. نفل کا ٹائم ہو تو پڑھ لیجئے، یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر نفل پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ لیجئے گا. پھر آپ نے تلبیہ کہنا ہے بلند آواز میں، یہ سنت عمل ہے. 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لك الملك لا شريك بھائی ماشاء اللہ ہم لوگ جامع مسجد قبلتین تک پہنچ گئے اور یہ ماشاء اللہ انٹرنس گیٹ ہے قبلتین کا. بابا ہمارے پتہ نہیں کہاں سے لے گئے یار, کسی سے پکچر لے رہا تھا بابا آج تو یار یہ مسجد ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ یہ کہ دو قبلہ ہیں. یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے اس کا جو رخ تھا وہاں تھا, کیا نام ہے, جامع مسجد اقصیٰ پہ اس کا پہلا رخ تھا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے یہ کہ ان کی دعا قبول فرمائی اور جو رخ دیا وہ کہاں کا دیا, حرم شریف کا دیا, مطلب مکہ والا جو اپنا کعبۃ الابراہیمی ہے وہاں کا دیا. بھائی ہم نے جو ہے وضو وغیرہ کر لیا یار. اتنا گرم پانی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کم سے کم پانی کا جو ٹیمپریچر ہوگا نا 50 سینٹی گریڈ ہوگا. اتنا گرم پانی ہے اور ہاتھ پہ جیسے جل رہے ہیں. بہرحال ہم لوگ یہ کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف اور انشاءاللہ یہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہم لوگ مسجد کے احاطے میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ مسجد قبلتین و مدینہ منورہ. یہ دیکھیں یہ بیت المقدس ہے, دیکھ رہے ہیں, یہ پہلا قبلہ تھا اور یہ جو ہے دوسرا قبلہ ہے جو کہ قبلۃ الکعبہ ہے. بیت الکعبہ یا کعبہ ابراہیمی یہ ہے اور پہلا والا بیت المقدس وہ رہا قبلہ اوپر کی طرف. ہوا یہ تھا کہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پہلا قبلہ تھا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دوسری رکعت ختم ہونے کے بعد تیسری رکعت کے رکوع میں گئے نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اوپر دیکھ کے دعا مانگنا قبول فرما لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پسند آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کا جو قبلہ ہے وہ قبلۃ الکعبہ کر دیا ہے. تو اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. رکوع میں منہ ہوتے ہی سامنے نماز پڑھنا سٹارٹ ہو گئے. تو یہ اس کی پوری سٹوری ہے. یہ تو میں نے آپ کو بہت شارٹ کٹ میں سنائی ہے لیکن یہ کہ یہی سٹوری تھی جو کہ یہ کہ قبلہ چینج ہوا تھا کس طریقے سے ہوا تھا اور نماز کے دوران ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کر لیا تھا. اور اس وقت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, مطلب کہ اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موو ہونا شروع ہوا تو صحابہ بھی ان کے ساتھ پوری جماعت ہو رہی تھی نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے, اسی کے ساتھ ساتھ پوری جماعت کیا ہو موو ہونا شروع ہو گئی. تو یہ سین تھا. ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یہاں مسجد قبلتین میں ہم نے نمازیں وغیرہ پڑھ لی ہیں. لازمی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دل میں تمنائیں ہوتی ہیں تو اللہ پاک ان میں سے صرف چند لوگوں کو چنتا ہے جن میں ہمیں اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے شامل کیا. تو بہرحال کہ ہم آپ سے بھی یہ ہے کہ ہم اندر جا رہے ہیں بس کے اندر اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں کی زیارت ہے.